رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام اشرف الغنا ترک المنی۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ انسان اس معاشرے میں جہاں ایک طرف یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے، اختیار کرے، وہیں دوسری طرف انسان کی یہ بہت بڑی تمنا ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، صاحب عزت۔ ذلت کسی کو نہیں پسند ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ ہم کو ذلت یا ذلیل ہونا پسند ہے۔ حتیٰ وہ لوگ بھی کہ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے عزت کے لائق کوئی کام نہیں کیا ہے، وہ بھی عزت کو پسند کرتے ہیں، ذلت کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن اس عزت کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ کیا راستہ ہے؟ ایک عزت وہ ہوتی ہے، البتہ ہم عزت و ذلت کے موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، ہم تقوی سے متعلق یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور واقعی ایک تفصیلی گفتگو ہے، اس سے پہلے بھی اس پہ بات ہوئی ہے، انشاءاللہ بعد میں بھی ہوگی۔ ایک عزت وہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم اعتباری کہتے ہیں، یعنی ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ عزت ہے۔ دنیا میں نادان لوگ جو نہیں جانتے ہیں کہ کس کی عزت ہونی چاہیے، کسی کی بھی کر لیتے ہیں اور کسی وجہ پہ کر لیتے ہیں، وہ کسی کی عزت جس کو صحیح معنوں میں عزت نہیں کہا جائے گا کرتے ہیں۔ یہ جو عزت ہے یہ بہت سستی ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹرم ہوتی ہے۔ جب دنیا والے کسی کو عزت دیتے ہیں تو وہ بہت دن تک نہیں رہتی ہے، واپس لے لیتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، جب تک اس کے اندر وہ صلاحیت ہو۔ دوسری چیز، دنیا والے جب کسی کو عزت دیتے ہیں تو وہ اس کی ایکسٹرنل چیزوں کی بنیاد پہ دیتے ہیں، جیسے عہدہ، مال، دولت، اور یہ آدمی کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے ہماری عزت ہو رہی ہے، در واقع وہ عہدے کی عزت ہے، دولت کی عزت ہے، اس کی نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک وہ چیزیں اس کے ساتھ اس کی عزت ہے، جس دن ختم ہو جائے گی لوگ پوچھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی اپنی عزت نہیں ہے، ذاتی عزت نہیں ہے، کسی چیز کی عزت تھی۔ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی کہ جس کا اچھا استقبال ہوا، اچھی مہمان نوازی ہوئی، اس کے ساتھ کوئی چھوٹا سا آدمی بھی گھوم رہا ہے، تو ظاہر سی بات جب ان کا استقبال ہے تو ان کا بھی ہے، وہ اچھی گاڑی میں تو یہ بھی، ان کا اچھا کھانا یہ بھی، تو یہ بیچارہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہمارا ہو رہا ہے سب۔ یہ غلط فہمی ہے اس کی، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کا نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کے طفیل میں ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی بنیاد پہ جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں ہوتی ہے، وہ کسی چیز کے طفیل میں ہوتی ہے، اس کی ذاتی نہیں۔ اس کے مقابلے میں جو واقعی عزت ہے وہ انسان کے کردار کی بنیاد پہ، انسان کے نفس کی بنیاد پہ۔
انسان کے نظام پروردگار کے عمل کر، جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ ذرا سا بھی ذہن اگر مادی ہو جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ بھی تنہائی میں کیا، چھوڑو سب کے سامنے کریں نا، کیونکہ عزت تو لوگوں سے ملنی ہے۔ یہی تو غلط فہمی ہے۔ لوگ عزت کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لوگ ذریعہ بنتے ہیں اس کے ظاہر ہونے کا۔ لہذا انسان تنہائی میں بھی رہے، جس کو واقعی عزت چاہیے ہوتی ہے وہ تنہائی میں بھی اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور اللہ دیتا ہے۔ یہ جو چیز کہ جو ہم کو عزت تک اور عزت کو ہم تک پہنچاتی ہے وہ نظام پروردگار ہے، جس کو عملی اعتبار سے ہم کہیں گے تقوی الہی۔ یعنی اگر انسان اللہ کے تقوی پہ عمل کر رہا ہے تو جیسے کہ اس سے پہلے مختلف چیزیں بیان ہوئیں کہ وہ کامیابی تک پہنچے گا، فلاح و بہبود تک پہنچے گا، وہ اپنے مسائل اور مراحل کو حل کر لے گا، اسی کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے میں واقعی عزت کو حاصل کرے گا، حقیقی عزت کو حاصل کرے گا، اللہ کی دی ہوئی عزت کو حاصل کرے گا۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا قول کلمات قصار میں کہ جو مولا نے اخلاقی نکات کی طرف اشارہ کیا ہے، 13 نکات ہیں، اور اس 13 نکات میں سے آج ہم لوگ 9ویں نکتے پہ گفتگو کریں گے۔ امام فرماتے ہیں اشرف الغنا ترک المنی، بہترین دولت مندی بڑی بڑی تمناؤں کا ترک کر دینا، بڑی بڑی خواہشات کا ترک کر دینا، بڑی بڑی خواہشات کا ترک کرنا، تمناؤں کا ترک کرنا، یہ انسان کے لیے بہترین دولت مندی۔ 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک غنا اور ایک منی۔ اشرف الغنا بہترین غنا، دوسری چیز کیا ہے؟ ترک المنی، خواہشات کا ترک کر دینا۔ ان دونوں کی وضاحت کر دیں تو مولا کے اس قول کو ہم کسی حد تک محسوس کر پائیں گے۔ غنا کسے کہتے ہیں؟ سنا ہوگا فلاں صاحب غنی ہے، مستغنی ہے فلاں چیز سے۔ غنا بے نیازی کے معنی میں آتا ہے۔ بے نیازی کسے کہتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ بے نیازی غنا سے زیادہ سخت ہو گیا، یعنی ایک ایسا انسان کی جس کو دوسرے کی ضرورت نہ ہو، بے نیاز ہے۔ نیاز نہیں ضرورت، بے نیاز ہے نہیں، اس کو ضرورت نہیں۔ غنا مالدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مالدار لفظی معنی مالدار نہیں ہے، مالدار اس کا ایک حصہ ہے۔ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غنی ہے، مال سے غنی ہے، مال کے اعتبار سے وہ بے نیاز ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ محتاج نہ ہونا کسی کا محتاج نہ ہونا، بے نیاز ہونا، اس کو غنا کے جو اصل معنی ہے، جسے کہا جائے کہ واقعی جو غنا ہے، واقعی جو بے نیازی ہے، یہ اصلاً انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ جو حقیقی بے نیازی ہے وہ انسانوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کے سب محتاج ہیں۔ ہم میں سے کون ہے ایسا جو کہہ سکتا ہے کہ ہم کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس فلاں چیز ہو گئی ہے، اب ہم کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ واقعی بے نیاز ہونا یعنی خود وہ ذات اتنی مکمل ہو کہ اس کو اپنی ذات کے باہر کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ کون ہے اللہ کے علاوہ؟ لہذا واقعی جو بے نیاز ذات ہے، جو غنی ذات ہے، وہ صرف اور صرف ذات پروردگار۔ واقعی معنوں میں یہ لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو بذات اپنی ذات کے اعتبار سے غنی ہے۔ باقی جتنی بھی موجودات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے علاوہ، جتنی مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب کسی نہ کسی کی محتاج ہیں، ان کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہے۔ انسان میں جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ بے نیاز ہیں، یہ غنی ہیں، ان کے یہاں غنا پایا جاتا ہے، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے نسبتاً یعنی مثلاً
فلاں صاحب مال کے اعتبار سے غنی، یعنی ان کے پاس اتنا مال ہے کہ اب ان کو اس مسئلے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے محتاج نہیں۔ فلاں صاحب علم کے اعتبار سے غنی، اور ان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ اب ان کو علم کے مسائل حل کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو نسبی کا مطلب نسبتاً، یعنی ایک چیز کی بنسبت، دوسرے اس چیز کی بنسبت ایک لمٹ تک، وہ بھی ایک لمٹ تک، کہیں نہ کہیں پہنچ کے وہ علم بھی کم محسوس ہوتا ہے، وہ مال بھی کم محسوس ہوتا ہے، وہ اقتدار بھی کم محسوس ہوتا ہے، وہ شہرت بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ تو جن چیزوں کی بنیاد پہ انسان غنی ہوتا ہے یہ نسبتاً ہے، یعنی ایک چیز کی بنسبت ایک محدود دائرے میں۔ البتہ یہ جو بھی بے نیازی ہے، جو بھی غنا ہے انسان کا غنی ہونا، یہ بعض بے نیازی اچھی ہے، بے نیاز ہونا اس اعتبار سے، اس معنی میں کہ جو حقیقی معنی نہیں ہے، جو ذات پروردگار کے لیے نہیں، اچھی چیز ہے۔ ظاہر ہے بے نیاز ہونا اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ لیکن بعض بے نیازی اچھی ہے اور بعض بہت اچھی ہے۔ کون سی اچھی ہے، کون سی بہت اچھی ہے؟ جس چیز کی لائف اور فوائد جتنے زیادہ ہیں وہ بے نیازی اتنی زیادہ اچھی ہے۔ مثلا دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اگر ہم اس سے مستغنی ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے بے نیاز ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کہاں تک کام دیں گی؟ میگزیمم قبر تک۔ لیکن وہ چیزیں کہ جو آخرت میں ہم کو مستغنی کر دیں، تقوی پروردگار، علم، اللہ کی اطاعت، وہ یقیناً اس سے بہتر ہے۔ لہذا کچھ بہتر ہے، کچھ زیادہ بہتر۔ یقیناً کوئی بھی معاشرہ مادی اعتبار سے، ایک مالی یا مادی اعتبار سے انسان کا مستغنی ہونا، انسان کا بے نیاز ہونا اچھی چیز ہے، اور کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی ذات اس کے لیے فقر کو پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ فقر ایک عیب ہے، ایک بری چیز ہے فقر۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اس سے دور ہو۔ کوئی بھی معاشرہ یا کوئی قوم اگر مشہور ہو جائے کہ یہ فقیر قوم ہے تو یہ اس کی بدنامی ہے۔ اس کو اچھا ہونا چاہیے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ مستغنی ہو۔ مسلمانوں کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ مسلمان قوم مستغنی ہو، کسی کی محتاج نہ ہو، مختلف اعتبار سے مستغنی ہو۔ اسی لیے آج جب جمہوریہ اسلامی ایران مختلف فیلڈ میں مختلف اعتبار سے اس قوم کو مستغنی کرنا چاہتا ہے، تو دنیا کی وہ ساری طاقتیں کہ جو محتاج بنا کے رکھنا چاہتی تھیں وہ ان کی مخالف ہو گئی۔ آپ کیوں مستغنی ہو رہے ہیں؟ آپ ہمارے محتاج رہیں، ہم دیں تو آپ کا کام چلے، آپ مستغنی نہ ہوں۔ دنیا کی بہت بڑی پالیٹکس انٹرنیشنل لیول پہ، ابھی ہم نہیں چاہتے ان بڑے بڑے اداروں کا نام لیں، ان کی پالیسی اسی بیس پہ چلتی ہے کہ لوگوں کو اپنا محتاج بنا کے رکھو، جب ہمارے پاس آئیں تو پھر ہم اپنا ان سے کام نکالیں۔ یہ ایک پالیٹکس ہے دنیا کی بہت بڑی۔ اسی لیے کسی کا محتاج ہونا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انسان کے لیے جہاں پہ دنیاوی اعتبار سے مستغنی ہونا اہم ہے، اس سے زیادہ اہم معنوی اعتبار سے مستغنی ہونا۔ اس لیے کہ انسان کی روح اگر بے نیازی کا احساس کرے گی تو پھر مادی اعتبار سے جو بے نیازی ہے وہ فائدہ پہنچائے گی، لیکن اگر روح بے نیاز نہیں ہوئی تو مادی بے نیازی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بعض اوقات انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی بے معنی، فریب، جھوٹ، یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح جو ہے ابھی بھی مزاجاً محتاج ہے، وہ اس نے بے نیازی کا احساس نہیں کیا۔ لہذا کسی عالم دین سے پوچھا گیا کہ غنا اور بے نیازی کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ انسان کی آرزوئیں چھوٹی ہوں اور جو کچھ اللہ نے اس کو دے دیا اس پہ وہ راضی ہو۔ دو طرح کی انسان کی آرزو ہوتی ہے۔ ایک انسان کی آرزو وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کی اصل ضروریات میں سے بہت بنیادی، ایک وہ انسان کی آرزو ہوتی ہے کہ جو ضروریات میں سے نہیں ہے، خواہشات میں سے، جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بہت چھوٹی سی ہیں، گنی چنی، لہٰذا اس کو انسان ختم یا کم نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن وہ جو انسان کی ضروریات ہیں
کہ جو خواہشات کو ضروریات سمجھتا ہے در واقع ضروریات نہیں ہیں، وہاں پہ انسان اپنی آرزوؤں کو چھوٹا کرے، اور جو کچھ اللہ نے دیا کا مطلب نہیں کہ بیٹھا رہے، نہیں، کوشش کرے، ہاتھ پیر مارے، پوری کوشش کرے، اور جو بھی اس کے عوض میں مل گیا اس پہ وہ اکتفا کرے، اس پہ وہ راضی رہے۔ لہٰذا اپنی آرزوؤں کو اگر انسان چھوٹا کر لے تو وہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول، اور سیم قول مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتے ہیں، خیر الغنا غنى النفس، بہترین غنا، جو بہترین بے نیازی ہے وہ کیا ہے؟ نفس کا مستغنی ہونا، انسان کے روح کا مستغنی ہونا ہے، روح کا بے نیاز ہونا ہے۔ یہ خوب، یہ ہو گیا پہلا مرحلہ۔ امام کا قول کیا ہے؟ اشرف الغنا ترک المنى، یہ ہو گیا غنا کسے کہتے ہیں، منى خواہشات۔ ترک المنى یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان قناعت کرے، قناعت، جو چیزیں اس کے سامنے ہیں اسی پہ اکتفا کرے۔ البتہ دنیا میں ہے، دین میں قناعت نہیں ہے، علم میں قناعت نہیں ہے۔ ہم لوگ علم میں قناعت کرتے ہیں، دین میں قناعت کرتے ہیں۔ علم کے لیے روایت ہے العلم فی الجوع، علم کے بھوکے، یعنی جیسے ایک بھوکا کھانے کے پیچھے بھاگتا ہے ویسے بھاگو، من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے لحد تک پڑھتے رہو، حاصل کرتے رہو۔ اس کے لیے ہم کو بھوکا ہونا چاہیے۔ مال، دنیا، دولت، مادیات، اس کے لیے انسان کو قناعت کرنا چاہیے، یعنی انسان کوشش کرے کہ اس کی حاجتیں نہ ہوں، کم ہوں حاجتیں۔ اصل انسان کے ہاں آرزو کا ہونا، روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی کوئی آرزو نہ ہو، کوئی انسان کی تمنا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اصل انسان کا آرزو ہونا، انسان کے پاس آرزوؤں کا، امید کا ہونا، یہ مذموم، یعنی اس کی مذمت نہیں کی گئی، اس کو برا نہیں سمجھا گیا، بلکہ ایک دنیا کا جو پورا سسٹم چل رہا ہے، جو انسان کی زندگی کی ایک مشین چل رہی ہے، اس کے اندر جو ایک فیول ہے، ایسا پاور کی جو اس کو چلائے ہے، وہ انسان کی آرزو ہے۔ ہر انسان ایک آرزو لیے ہوئے ہے، اس کی بنیاد پہ دوڑ رہا، ہمیں اپنی اس آرزو کو پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو جیسی آرزو ہو، مانوی ہے، مادی ہے، دنیاوی ہے، اخروی ہے، لیکن ایک آرزو ہے کہ جو اس کو چارج کیے ہوئے ہے، دوڑائے ہوئے، اس کو کام پہ لگائے ہے، ایکٹیو کیے ہوئے، جو بھی ہو۔ تو آرزو کا اصل ہونا بری چیز نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ انسان کی جو یہ والی زندگی ہے، یہ آرزوؤں کی بنیاد پہ آرزو ہے کہ جو انسان کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ اگر انسان کی زندگی سے آرزوؤں کو ختم کر دیا جائے تو انسان مر جائے گا۔ اتنی ساری ترقی جو دنیا میں ہو رہی ہے وہ آرزوؤں کی بنیاد پہ، انسان نے نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، نئی چیزوں تک پہنچ گئے آرزوؤں کی بنیاد پہ۔ تو اصل آرزو کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ آرزو ہو کتنی۔ تارک المنی یعنی لمبی خواہشات، حد سے زیادہ جو خواہشات ہیں ان کا ترک کرنا ہے، اصل آرزو کا ترک کرنا نہیں ہے۔ لہٰذا یہی آرزو، اگر آرزو نہ ہو تو انسان مر جائے، اور یہی آرزو اگر ایک معتدل، میڈیم، متوسط جو معیار ہے اس سے زیادہ ہو جائے تب بھی انسان مر جاتا ہے۔ یہ موت وہ جسم کی موت نہیں ہے، یہ موت کردار کی اور قومی موت ہے۔ لہٰذا انسان کے ہاں خود آرزو کا ہونا یہ ایک اہم چیز ہے، لیکن کتنا ہونا یہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ اگر انسان کی آرزوؤں کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے، تو بعض اوقات پھر وہ اپنے لمٹ کو کراس کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، باطل میں چلا جاتا ہے۔ حتیٰ بعض اوقات باوجود اس کے کہ سب کچھ ہے لیکن انسان معتبر نہیں رہ جاتا ہے، آرزوؤں کی بنیاد پہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ انسان معتبر نہیں رہ جاتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کا اچھا اثر نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن کو آرزو کے نام سے پہچنوایا ہے۔ رسول فرماتے ہیں شدید ترین چیز کی تمہارے متعلق
ان دو چیزوں سے ہم کو خوف ہے، ڈر ہے، وہ یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی اور لمبی لمبی آرزو ہیں۔ ان دو چیزوں کو لے کے اپنی امت سے رسول کو خوف تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خواہشات کی پیروی ہے وہ انسان کو حق سے الگ کر دیتی، دور کر دیتی، اور لمبی لمبی آرزویں انسان کو دنیا کا حریص بنا دیتی ہیں۔ لہٰذا اس کو قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں سورہ ہجر آیت نمبر 3 کہ بہت زیادہ جو آرزو ہے اس کو مومنین کی خصلت میں نہیں بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات پروردگار فرماتی ہے کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کفار کے لیے ہے یہ آیت، جا کے دیکھیں سورہ ہجر آیت نمبر 3، کفار کے لیے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ کھائیں پئیں مزے اڑائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں۔ آرزوؤں کی بنیاد پہ انسان کیا ہوتا ہے؟ یہ جو انسان لذات سے فائدہ اٹھانا الگ چیز ہے، لذات میں مست ہو کے غافل ہو جانا الگ چیز ہے۔ جب لمبی لمبی آرزویں ہوتی ہیں تو انسان لذات میں مست ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ غفلت بے ہوشی سے بری چیز ہوتی ہے، بدترین چیز ہوتی ہے۔ غفلت کے موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ انہیں چھوڑ دو، یہ مزے اڑائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں، عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ کفار سے متعلق لہٰذا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول کہ انسان کے اندر جو لمبی لمبی آرزویں ہوتی ہیں، جب انسان کے اندر آرزو پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خواہشات کو، آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ٹریک سے ہٹتا ہے، وہ اس میں مست ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے پریشان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل چلی جاتی ہے، پھر وہ عقل سے کام نہیں کرتا ہے، وہ آرزوؤں کی بنیاد پہ کام کرتا ہے۔ ہوتا ہے نا، بعض اوقات دیکھا ہے کہ لوگوں کی خواہش، ہماری تو بس ایک ہی تمنا ہے کہ مثلا ہم کو فلاں کام کرنا ہے، اب وہ عقل کی بنیاد پہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ اس کام کی بنیاد پہ کر رہا ہے، عقل کنارے ہو جاتی ہے اور یہ اپنے اس آرزو اور خواہش کی بنیاد پہ۔ دوسری چیز، آخرت کا وعدہ اس کو جھوٹا لگنے لگتا ہے۔ جب وہ دنیا میں مست ہو جاتا ہے تو زبان سے بھلے ہی وہ کہے کہ صحیح ہے، لیکن وہ آخرت کی بنیاد پہ کام نہیں کرتا ہے، پھر اس کے سارے کام کا انحصار دنیا پہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان آخرت کو فراموش کر دے وہ غافل ہے۔ اسلام نے ایسے لوگوں کو غافل کہا، لہٰذا امام تیسری چیز کے لیے کہتے ہیں کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، نتیجے میں اس کو خالی حسرت اور ندامت حاصل ہوتی ہے، شرمندگی حاصل، نتیجے میں اس کو صرف شرمندگی حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ آرزویں انسان کے یہاں زیادہ ہوں تو انسان، بہت سارے اور دوسری روایات اور پوائنٹس ہیں لیکن اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ لہٰذا مولا کائنات نے ایک بہت بڑی ہماری مشکل حل کرتے ہوئے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر ہم کو مستغنی ہونا ہے، ہم کو بے نیاز بننا ہے اس دنیا میں، تو ہم اپنی لمبی لمبی آرزوؤں کو چھوڑ دیں، لمبی لمبی خواہشات کو، تمناؤں کو چھوڑ دیں۔ بہترین زندگی انسان کی گزرے گی۔ لمبی لمبی آرزویں انسان کی زندگی کو غمگین بنا دیتی ہیں، پریشان بنا دیتی ہیں، انسان کی زندگی دن بدن بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولة الحیدریہ
والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں موجودہ حالات کے اعتبار سے جو معاملات اور مسائل علماء کو لے کے چل رہے ہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ ہم کو گہرائی تک جا کے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حالات اس حد تک کیوں پیش آئیں. اس سے پہلے بھی مختلف جہت سے گفتگو ہوئی، مراجع کی توہین، مراجع کے خلاف گفتگو کرنا، اور ابھی اس حد تک کہ مثلاً قانونی اعتبار سے علماء کے خلاف اس طریقے سے قدم اٹھانا اور ایکشن لینا. در واقع دین کو لے کے ہماری قوم اور معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ دین کا کوئی دائرہ، باؤنڈری وال نہیں رہ گئی. جس کے جو بھی سمجھ میں آتا ہے وہ دین کا نام پہ کوئی بھی چیز شروع کرتا ہے، اور قوم کا یہ حال ہے کہ مثلاً اگر اس کے آگے پیچھے صلوات، کوئی نماز، کوئی بھی مذہبی چیز کو لگا دیا جائے تو قوم اس کو دین سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیتی ہے. حتیٰ بعض اوقات ایسی بھی بہت واضح چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ جس میں بہت سامنے کی چیزوں کی مخالفت ہوئی ہے، بہت سامنے کی چیزوں کی مخالفت ہوئی ہے، لیکن مسئلہ نہیں، قوم نے اس کو بعنوان دین ایکسیپٹ کیا، پھر ٹھیک ہے، اس کے خلاف گفتگو ہوئی. جب دین کے نام پہ کوئی بھی چیز قبول ہو رہی ہے تو کچھ دنوں میں وہ آہستہ آہستہ دین کی جگہ لے لیتی ہے، لوگ اس کو دین سمجھنے لگتے ہیں. پھر جب کوئی جاننے والا دیکھتا ہے، ایک چیز ہے، کچھ شرطیں ہیں. بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ دین نہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ ہمت کرتے ہیں کہ یہ بولیں کہ یہ دین نہیں. تو جو لوگ ایسی ایکٹیویٹی میں گرفتار ہوتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں، وہ اس کو اپنے ایگو اور اپنے تکبر کے مقابلے میں لیتے ہیں. ایسا کیسے، ہم ایسا کہہ رہے ہیں تو کیسے منع کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کر رہے ہیں، آپ کا اپنا کرنا، لیکن دین نہیں بدل سکتا آپ کے لیے. دین کسی کے لیے نہیں بدل سکتا. ہم نے اس سے پہلے ہی کسی موقع پہ مثال دی کہ اگرچہ دین نہیں، لوگوں کی ایک فکر تھی، ذہن تھا، لوگوں کے ذہن میں ایک بات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرزند کا انتقال ہوا اور اسی دن سورج گرہن ہوا. لوگوں نے کہا کہ رسول کے بیٹے کا انتقال ہوا، دیکھو سورج جو ہے وہ غمگین ہے، سورج گرہن ہو گیا. رسول نے
مسجد میں آ کے کہا کہ نہیں، چاند اور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ جو گہن ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک اتفاقی چیز ہے کہ دونوں ایک دن ہوئے۔ رسول نے اس باریک چیز کو بھی دین نہیں بننے دیا، اور بھی ایسی مثالیں ہم نے پیش کی۔ رسول کے لیے بھی کوئی چیز ایسی دین نہیں بنی کہ جو دین میں نہیں تھی۔ تو کیا باقی لوگ رسول سے بھی بڑے ہیں؟ رسول سے بڑا تو دنیا میں کوئی نہیں۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری نگاہ یہ ہے، ہم ہیں کیا جو ہم طے کریں؟ ہمارا وجود کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ مذہبی حیثیت ہے کہ نہیں؟ پھر جب ہم یہ کرتے ہیں اور ہم ایسا سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں جب کچھ آتا ہے تو انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان حقائق کو محسوس کرتے ہیں ان کے اندر بھی بولنے کی ہمت نہیں ہے، نہیں کہ صرف علماء عوام میں، ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی کون جھگڑا مول لے، چھوڑو، ابھی کون جھگڑا مول لے؟ اس مزاج والے کربلا میں ہوتے کہاں جاتے؟ لہٰذا پھر اب یہ دین میں اس طرح کے مسائل اور مشکلات پیش آ رہے ہیں، پیدا ہو۔ اصل میں یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اپنی جگہ پہ، محمد رسول اللہ اپنی جگہ پہ، علی ولی اللہ، یہ سارے اس کے تقاضے ہیں۔ محمد رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس چینل سے، جس جگہ سے ہم دین لے رہے ہیں، اس کا سلسلہ جا کے وہاں سے ملنا چاہیے۔ اگر وہ سلسلہ وہاں سے نہیں مل رہا ہے تو پھر وہ دین محمد رسول اللہ والا دین نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں کلیئر یہ کہا جائے کہ کوئی بھی آتا ہے ممبر پہ بیٹھتا ہے، کوئی بھی آتا ہے دین پیش کرتا ہے، کوئی بھی آتا ہے دین کی بات، اس کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ عوام کا فکری معیار، شعور اتنا پست ہو گیا ہے کہ عوام کو یہ نہیں معلوم کہ دین لینا کس سے۔ ایسے ایسے لوگ کی دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھے لکھے ہیں، اچھی ڈگری ہے، بہت اچھے عہدے پہ ہیں، بہترین کامیاب بزنس مین ہیں، سب کچھ، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو سامنے والا کتنا بھی بڑا جاہل کیوں نہ ہو، کتنی بھی الٹی سیدھی حرکتیں، دین کسی سے بھی لے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ فکری پرابلم ہے، شعور کی پرابلم ہے۔ مسئلہ ایک دو کا ہو تو ایک دو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ جو خاموش رہنے والا طبقہ ہے، کسی کو بھی دین دینے کا ذمہ دار سمجھنے والا جو طبقہ ہے، یہ اچھا خاصا طبقہ ہے۔ یہاں سے ان نااہلوں کو یہ جرأت ہوتی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کچھ بھی بیان کریں، کچھ بھی بیان کریں۔ آدمی مسائل بدل دیتا، کچھ بھی ہوا، کسی جگہ پہ ہوا کہ وہ مستحبی نماز میں اذان اقامت کہہ دی گئی، جب کسی نے اعتراض کیا تو جس نے اعتراض کیا اس کے خلاف ایکشن لیا گیا، غلطی کرنے والے کے خلاف نہیں ایکشن لیا گیا۔ تو بعض جگہوں پہ دین ضد ہو گیا نا، یہ نہیں ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، آپ کو کس کو اس کو پھر دین کیسے کہتے ہیں؟ یہ ایگو ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ ضد ہے۔ جو بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، جیسا بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے بول دیتا ہے۔ لہٰذا معاشرے میں اب دو طریقے سے دین پریزنٹ ہو رہا ہے، ایک وہ دین کی جو اس طرح کے لوگ بنا رہے ہیں، اور ایک وہ دین کی جس کی حفاظت علماء کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے پاس واقعی اور حقیقی دین کے مقابلے میں کوئی منطقی جواب نہیں ہے، علمی جواب نہیں۔ اور جب انسان کے پاس علمی اور منطقی جواب نہیں ہوتا ہے تب پھر وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ طاقت کا استعمال، علم کے مقابلے میں طاقت کا استعمال، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ علم کے دائرے کے باہر کی چیزیں ہیں۔ اہل علم نہیں ہے، آپ کے پاس لاجک نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس تقوی نہیں ہے، حتیٰ مذہب کی ABCD الف ب سے بھی واقف نہیں ہے۔
یہ حالات اگر پیدا رہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ کچھ افراد کے لیے یہ مسئلہ ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ حالات پیدا رہے تو جتنے لوگ ایسے دین کو ایکسیپٹ کریں گے وہ سب کے سب بے دین ہوتے جائیں گے، اور ان کو ایسا لگے گا کہ وہ دیندار، دینداری کی غلط فہمی کے ساتھ ساتھ وہ بے دین ہوں گے۔ لہذا یہ ایک جھٹکا ہے، یہ ایک ٹہوکا ہے، یہ ایک ہوشدار ہے کہ ہم باطل دین کے مقابلے میں اس طریقے سے سامنے آئیں کہ اس کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کریں، اور معاشرے کو ان چیزوں سے جو توہمات ہیں، جو کسی کا بھی بنایا ہوا دین ہے، اس سے پاک کریں، تاکہ واقعی دین جو اللہ نے بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس دین کو فالو کریں، جس میں بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ شعور ہو کہ ہمیں دین کس سے لینا ہے۔ یہ شعور ہوگا تو بہت سارے مسائل انشاءاللہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جو موجودہ حالات ہیں اس میں فلسطین کی سرزمین کو غصب کرنے والے زائونزم طاقت کے وزیر اعظم بنیامین کی جو جنگی جنونیت ہے، پاگل پن اور دیوانگی ہے، اس کی وجہ سے جو اسرائیل موجودہ یا زائونزم جو طاقت ہے، اس کو عدم تحفظ، اپنے غیر محفوظ ہونے کا احساس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس نے اس کو گھیر لیا ہے۔ اس سے متعلق اس سے کافی پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ آرٹیکل ہے، اور ابھی یہ چیز بڑے پیمانے پہ ہم نے یہ بات پیش کی تھی کہ کافی دنوں سے یہودی اسرائیل کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ملک باقی رہنے والا یا یہاں پہ ہم محفوظ ہیں۔ وہاں کی حکومت نے زبردستی روکا تھا، پھر جب یہ ابھی جو اس سے پہلے والی جنگ ہوئی ہے کہ جس میں اسرائیل نے کسی طرح بھاگ کے اپنے کو بچایا، اس میں موقع ملا اور کافی یہودی بھاگ کے نکلے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اس کے بعد پھر لیکن ابھی حالات مزید بدتر ہو گئے۔ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ ہم وہ سارے اسٹیٹمنٹس جو مختلف شخصیات کے ہیں جو ان سے متعلق ہیں وہ ہم پڑھ کے سنائیں، لیکن نیوز میں آپ دیکھیں تو مختلف جگہوں پہ آپ کو یہ اسٹیٹمنٹس الگ الگ مل جائیں گے۔ سوال اس بات کا، یہ بہت بڑی عبرت ہے، وہ ملک کہ جو سپر پاور کے نام سے پہچانوانا گیا تھا، اور آج بھی جو لوگ انالائز کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں وہ آج بھی اس کو سپر پاور کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ملک کی جس نے اپنے جھنڈے کے ذریعے سے یہ پیغام دیا تھا، اور ظاہراً جس کو پہلا مرحلہ کہا جاتا ہے کہ نیل سے فرات تک ہماری حکومت، وہ ملک کہ جو پوری دنیا پہ تنہا حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، آج وہ اپنے چھوٹے سے وجود کو بچانے کے لیے ناکام نظر آ رہا ہے۔ دنیا کی کتنی طاقتوں کو اس نے جمع کر لیا تھا۔ یہ چھوٹی عبرت نہیں ہے اگر انسان سوچے، اس کو صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں سمجھا جائے، یہ پریکٹیکلی مسئلہ ہے۔ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو اسلحے کے اعتبار سے کمزور تھا یہ ملک؟ نہیں۔ مالی اعتبار سے کمزور تھا؟ نہیں۔ دنیا کے میڈیا پہ اس کا قبضہ تھا، یہ جس حقیقت کو چھپانا چاہے چھپ جاتی تھی، جس جھوٹ کو پھیلانا چاہے پھیل جاتا تھا، ہے کہ نہیں؟ کیا نہیں تھا دنیاوی اعتبار سے، جس کو دنیا طاقت سمجھتی ہے اس کے اعتبار سے؟ لیکن جو چیز نہیں تھی، حق نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، جسٹس نہیں تھا، ایک پرفیکٹ سسٹم نہیں تھا، نظام عدل نہیں تھا، نظام ظلم تھا۔ اسرائیل کا اس طریقے سے کمزور ہونا اور اپنے وجود کے لیے کوشش کرنا کہ ہم اپنے وجود کو بچا لے جائیں، اس کے مقابلے میں ایران کے خلاف پوری دنیا کا جمع ہو جانا
اور ایران کے وجود کا اتنے طولانی عرصے سے باقی رہ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی چیز کی بقا اور اس کے وجود کے لیے دنیاوی طاقتیں اہم نہیں ہیں، نظام اہم ہے، سسٹم اہم ہے، چاہے وہ فرد ہو۔ ایک فرد اگر اپنے زندگی کے وجود کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو پرفیکٹ سسٹم پہ عمل کرے۔ طاقتوں کے پیچھے بھاگنے والے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جیسے بھی افراد تھے سب برباد ہوئے ہیں، سب نابود ہوئے۔ نظام کو اپنانے والے بوریے پہ بیٹھ کے بھی آج تک باقی ہیں۔ یہ ہمارے سامنے کی عبرت ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں عنقریب ہم لوگ اس غاصب اسرائیل کے وجود کو مٹتے ہوئے دیکھیں گے کہ اپنے آنکھوں سے ہم اس عظیم عبرت کو حاصل کریں گے۔ لیکن جہاں پہ یہ ایک مسئلہ صرف اس بات کا ہے کہ ایک باطل ظالم طاقت کی جو پوری دنیا میں ایک عجیب خلفشار مچایا ہے، جنگ کروا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، قتل وغیرہ وغیرہ، صرف اس کی بربادی اور اس پہ خوشی اہم نہیں ہے، مسئلہ عبرت کا ہے۔ یہ عبرت لینی چاہیے ہم کو اس سے، اور یہ سب کے لیے عبرت ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے کے بہت سارے مرحلے، چاہے وہ غدافی ہو، چاہے صدام ہو، فلاں بہت سے ہمارے سامنے عبرت کے طور پر چلے گئے، لیکن ابھی تو پورا ملک جا رہا ہے، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بارے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پڑھنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دیں، بارے اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دیں، پڑھنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بارے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دیں، پڑھنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بارے اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بارے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔